24 گھنٹے میں 450 حملے، غزہ جنگ کا دوسرا مرحلہ پہلے سے بھی زیادہ تباہ کن، القدس ہسپتال پر بمباری کا خدشہ، 14,000 فلسطینیوں کی جان خطرے میں، عالمی ادارہ صحت کا اظہار تشویش، صہیونی فوجیوں کی شمالی غزہ کی جانب پیش قدمی جاری، الصفاوی میں 16 فلسطینی شہید، جبالیہ میں مکان کو نشانہ بنانے کے نتیجے میں درجنوں افراد کی شہادت کا خدشہ، حملوں کا سلسلہ مغربی کنارے کے شہر جنین کے علاقے نابلوس تک پھیل گیا، نابلوس کی گلیوں میں اسرائیلی بختربند گاڑیوں کا گشت، جنگ کے 23ویں روز شہداء کی مجموعی تعداد 8,000 سے تجاوز کر گئی، 20,000 سے زائد زخمی۔ بے گھر فلسطینیوں کو مزید دربدر کرنے کا گھناؤنا اسرائیلی منصوبہ سامنے آ گیا۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی کی دستاویز کے مطابق فلسطینیوں کو زبردستی غزہ سے نکال کر مصر کے صحرائے سینائی میں لے جانے کی تجویز۔ مصری صدر عبدالفتاح السیسی کی امریکی صدر جو بائیڈن سے معاملے پر بات چیت، جو بائیڈن کی فلسطینیوں کی غزہ سے جبری بے دخلی کے منصوبے کی مخالفت۔ ادھر فلسطینی حکام نے غزہ سے فلسطینیوں کی نقل مکانی کو امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ سازش قرار دے دیا۔ بائیڈن انتظامیہ نے کانگریس سے ہمسایہ ملکوں میں پناہ لینے والے فلسطینیوں کے لیے $105 ارب امداد کی درخواست۔ اسرائیلی بربریت کا ایک اور ثبوت، غزہ میں شہید بچوں کی تعداد پر عالمی تنظیم چیخ اٹھی۔ سیو دا چلڈرن کے مطابق 7 اکتوبر سے غزہ میں شہید بچوں کی تعداد 2019 سے دنیا کے شورش زدہ علاقوں میں مرنے والے بچوں کی تعداد سے بہت زیادہ ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں کم از کم 3,119 بچے اب تک مارے جا چکے ہیں۔ عالمی تنظیم کے مطابق یہ تعداد خوفناک ہے۔ غزہ میں مزید بچوں کی شہادت کا بھی خدشہ ہے۔ اسرائیلی جارحیت کو کرارا جواب، القسام بریگیڈز نے اسرائیلی فوج کی بشارت جنکشن سے غزہ داخل ہونے کی کوشش ناکام بنا دی۔ اسرائیلی فوج کے متعدد ٹینک تباہ، ایریز میں اسرائیلی آرٹلری پر بڑا حملہ، حزب اللہ کا مشرقی خیام میں اسرائیلی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ، اسرائیلی فوج کی آگ لگانے والے گولوں سے نکورہ اور دیگر قصبوں کے اطراف جنگلات پر بمباری۔ غزہ کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب، اجلاس متحدہ عرب امارات کی درخواست پر بلایا گیا ہے۔ اجلاس میں جنگ بندی کے حوالے سے نئی قرارداد پیش کیے جانے کا امکان، قرارداد کے مسودے پر کام جاری۔ سلامتی کونسل اس سے پہلے جنگ کے حوالے سے 4 قراردادوں کو مسترد کر چکا ہے۔ غزہ کو امدادی سامان کی فراہمی میں رکاوٹ جرم ہے، بین الاقوامی فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹر نے خبردار کر دیا۔ قاہرہ میں پریس کانفرنس میں کریم خان کا کہنا تھا، اسرائیل کو شہریوں کو بنیادی خوراک اور ادویات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے قابل ذکر کوششیں کرنی چاہیے۔ غزہ پر اسرائیلی یلغار سے اب تک 2,000 طلبہ اور محکمہ تعلیم کے 70 ملازم شہید، جبکہ 200 اسکول تباہ ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے لبنانی علاقوں پر مسلسل شیلنگ کی جا رہی ہے اور جواب میں حزب اللہ کی جانب سے اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ راکٹ بازی حزب اللہ کی جانب سے اسرائیلی عمارتوں پر اور اسرائیلی ٹھکانوں پر کی جا رہی ہے۔ مشرق وسطی میں کیا ہو رہا ہے؟ جنگ کی تازہ ترین صورتحال سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سنو نیوز۔ لبنان اسرائیل سرحد سے آپ کو ہر لمحہ اپڈیٹ رکھیں گے ہمارے نمائندے طارق حبیب ہر بلیٹن میں۔ غیر قانونی تارکین وطن کی رضاکارانہ واپسی میں صرف آج اور کل کا دن باقی، 31 اکتوبر تک انخلاء کی ڈیڈ لائن میں کوئی توسیع نہیں ہوگی۔ منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادوں کو ضبط کر لیا جائے گا۔ تورخم اور چمن بارڈر سے روزانہ ہزاروں افغان شہریوں کی وطن واپسی جاری۔ پنجاب میں غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کے لیے تیاریاں فائنل، اسکیننگ اور میپنگ کا عمل تکمیل کے آخری مراحل میں داخل۔ صوبے کے شہری اور دیہی علاقوں میں ٹیمیں مصروف عمل۔ کراچی میں کماڑی حاجی کیمپ میں انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی۔ غیر قانونی تارکین کے مرکز میں نادرا اسپیشل برانچ اور FIA کا کاؤنٹر قائم۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی بے دخلی کا پلان سب پر لاگو ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے بیان پر ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل، کہا پاکستان کا لاکھوں افغان شہریوں کی میزبانی کا ریکارڈ سب کے سامنے ہے۔ پاکستان میں قانونی طور پر مقیم رجسٹرڈ تمام غیر ملکی شہری اس پلان کے دائرہ کار سے باہر ہیں۔
निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, 14 निकाती एजेंडा पेश, हज पॉलिसी समेत गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की बेदखली और दीगर उमूर की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ का मरी में कयाम खत्म, इस्लामाबाद पहुंच गए। तारिक फजल से बेटे के इंतकाल पर ताज़ियत। कायद नून लीग आज शाम लाहौर पहुंचेंगे। कायद नून लीग कल से सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। जाती उमरा में अहम रहनुमाओं से मुलाकात मुतवक्के। MQM और नून लीग की आला क़यादत में राबता। शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा क़यादत को मुलाकात की दावत। 9 मई जो है वो एक लानती प्रोग्राम था, वो एक लानती गंदा और प्रोगंदा लोगों के किए हुए काम थे। लेकिन एक मैं दिल में दर्द रखता हूँ, वो अगर बड़े लोगों से मेरी मुलाकात हुई, आसम मुनीर हमारी शहर की इज्जत हैं, अजीम सिपा सलार हैं, और नदीम अंजम हमारी इज्जत है, आन है, शान है, हमें उन पर फख्र है। हमने कल भी फौज के साथ थे, आज भी फौज के साथ हैं। 9 मई गंदे लोगों का लानती प्रोग्राम था, हमें अपनी फौज पर फख्र है, कभी अपनी फौज के खिलाफ बात नहीं की। जनरल आसिम मुनीर अजीम फौज के सिपा सालार हैं। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चिल्ले ने मुझे नया शेख रशीद बना दिया है। रावलपिंडी के दोनों हलकों से PDM के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर पिंडी की लाल हवेली डीसील कर दी गई। कानून बुनियादी हुकूक से मुतसादिम हो तभी अदलिया उसका जायजा ले सकती है। नैब तरमीम केस में जस्टिस मंसूर अली का इख्तलाफी नोट। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को 2-1 की अक्सरियत से नैब तरमीम केस का फैसला जारी किया था। जस्टिस मंसूर ने फैसले से इख्तलाफ किया था। इख्तलाफी नोट में जस्टिस मंसूर ने मजीद लिखा कि कानून साजों के मफाद को सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। अदलिया को इस वक्त तक तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए जब तक आईनी हुदूद की खिलाफ वर्जी न हो। क्या निजी टेलीफोन गुफ्तगू रिकॉर्ड की जा सकती है? कौन ऐसा करने की इजाजत देता है? कानून क्या कहता है? जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक्स केस में अहम सवालात खड़े कर दिए। रिमार्क्स देते हुए जस्टिस बाबर सत्तार का कहना था, जजों, वजीर आजम और लोगों की ऑडियोज रिकॉर्ड की गई, ये इंतहाई खौफनाक बात है। अटॉर्नी जनरल बोले, पहले ये तय करना है कि रिकॉर्डिंग खुफिया इदारों ने की भी है या नहीं। हमें इन ऑडियोज की हकीकत जानने के लिए वक्त चाहिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, हमारे फोन की निगरानी की जा रही है तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसा कौन कर रहा है। ऑडियो टैपिंग से मुतालिक कोई कानूनी फ्रेमवर्क होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल की इन कैमरा समाअत की इस्तदा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। आइंदा 1.5 माह के लिए शरह सूद का तयन किया जाएगा। मुल्क में शरह सूद इस वक्त बुलंद तरीन सतह 22% पर है। मौशी माहिरीन कहते हैं शरह सूद 22% पर ही बरकरार रखे जाने के इम्कानात हैं। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव, इंटरबैंक में कदर में 43 पैसे इजाफा। $1 की कीमत 281 हो गई। ओपन मार्केट में ₹1 महंगा, 282 रुपए 50 पैसे पर ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट में हफ्तावार कारोबारी सरगर्मियों का मुस्बत आगाज। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज सोना 1200 रुपए सस्ता, फी तोला कीमत 2,12,100 रुपए हो गई। PSO से मामलात तय। PIA के फ्लाइट शेड्यूल में बेहतरी। आज कौमी एयरलाइन की मकामी और बैनुल अक़वामी 29 परवाजें मनसूख। इदारे को गुज़िश्ता 14 दिनों में 679 की मनसूखी का नुकसान हो चुका। पंजाब का 2076 अरब रुपए का अबूरी बजट काबीना से मंजूर। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने इजलास की सदारत की। निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर ने बताया कि 4 माह के लिए तरक्याती बजट 351 अरब रुपए होगा। ज्यादातर हिस्सा जारी तरक्याती मंसूबों पर खर्च किया जाएगा। निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर के मुताबिक IT के लिए 2 अरब जबकि सड़कों और इमारतों की तामीर के लिए 10 अरब रुपए रखे गए हैं।
عام انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے، پنجاب حکومت کو شفاف الیکشن کے لیے مکمل سپورٹ کریں گے۔ چیف الیکشن کمشنر کی لاہور میں الیکشن انتظامات کے حوالے سے اجلاس میں گفتگو، کہا 30 نومبر تک حلقہ بندیوں کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا۔ الیکشن کمیشن شفاف، آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے تیار ہے۔ سکندر سلطان راجہ کا نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی قیادت میں پنجاب الیکشن اقدامات پر اطمینان کا اظہار۔ ملک بھر میں انتخابات کی تیاریاں جاری، الیکشن کمیشن نے پولنگ اسٹیشنز کی کیٹیگریز فائنل کر لی۔ چاروں صوبوں میں 91,809 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے جائیں گے۔ 41,800 پولنگ اسٹیشنز نارمل قرار دیے گئے، 32,508 پولنگ اسٹیشنز حساس اور 17,411 کو انتہائی حساس قرار دے دیا گیا۔ پانی جس کے پاس ہے اس لوگوں نے قبضے کیا، باقی کسی کو پانی نہیں ہے، غریب کے پاس کچھ نہیں ہے۔ 1968 سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کم از کم 35-40 سال ہو گئے ہیں۔ 35-40 سال سے پہلے لینے والے بچھی ہوئی تھی، پانی آتا تھا۔ اب جو ہے نا بس ٹینکر منگواتے ہیں، اسی کے اوپر گزارا کر رہے ہیں، اور 35-40 سال سے ہم نے پینے کا پانی نہیں دیکھا۔ ملک کے معاشی ہب کراچی میں پینے کے صاف پانی کی شدید قلت، پوش علاقے ہوں یا پسماندہ سبھی متاثر، شہریوں کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ سنو نیوز کی متاثرہ علاقوں سے رپورٹنگ، شہریکات کے سب سے بڑے مسئلے کو حکام بالا کے نوٹس میں لے آیا۔ معروف عالم دین مولانا طارق جمیل کے بیٹے کی نماز جنازہ آج نماز عشاء کے بعد تلمبہ میں ادا کی جائے گی۔ عاصم جمیل گزشتہ روز سینے پر گولی مار کر انہوں نے خودکشی کر لی تھی۔ نماز جنازہ کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ مرحوم کے بڑے بھائی یوسف جمیل نے افسوسناک واقعے کی ویڈیو جاری کر دی۔ یوسف جمیل کے مطابق ان کے بھائی پیدائشی طور پر بیمار تھے۔ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ میں افغانستان اور سری لنکا آمنے سامنے، افغانستان کی دعوت پر لنکن بیٹرز کا محتاط آغاز، بیٹنگ پیراڈائز پر تجربہ کار اوپنر دیمت کرونارت نے وکٹ گنوا بیٹھے۔ افغانستان کے فضل حق فاروقی نے 5 رنز پر اپنی ٹیم کو پہلی کامیابی دلائی۔ کرکٹ ورلڈ کپ کی سب سے جاندار کوریج صرف سنو نیوز پر۔ خصوصی ٹرانسمیشن میں دیکھیے لیجنڈ کرکٹر عاقب جاوید اور رمیز راجہ کے ماہرانہ تبصرے۔ عاقب جاوید کہتے ہیں پاکستانی ٹیم کو اپنی خامیاں ختم کرنا ہوں گی، اب اگر مگر کی صورتحال میں ان کو اچھا رزلٹ دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رمیز راجہ کا کہنا ہے قومی ٹیم نے بہت اچھے مواقع مس کیے ہیں، ورلڈ کپ میں اور بھی کئی ٹیمیں اچھا پرفارم نہیں کر سکی، لیکن ہماری ٹیم نے مایوس کن کھیل پیش کیا۔ لاجواب کمپیئرنگ اور برجستہ جملے بازی، وہ بولتے تو سننے والے کہکہے لگانے پر مجبور ہو جاتے۔ مداح آج دلدار پرویز بھٹی کی برسی منا رہے ہیں، ان کی کمی آج بھی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ اور ہر گیت لازوال، ہر سر بے مثال، موسیقار خواجہ خورشید انور کو مداحوں سے بچھڑے 39 برس بیت گئے۔ فلسفے میں ماہر میوزک ڈائریکٹر نے موسیقی کو نئی جہتوں سے نوازا۔ کریئر میں 18 سے زائد فلموں میں ان کے بنائے گیت آج بھی کانوں میں رس گھول رہے ہیں۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔